الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ جانشین امیر اہل سنت، قسط نمبر 2، با وفا شوہر، دعائے نگران شورا۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ با وفا شوہر پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما اور ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 15 سال زوجہ کی خدمت۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ حضرت بیوی مریم رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے اپنے سرتاج ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے تنہائی میں پوچھا، اے ابو عثمان، آپ کو اپنی زندگی کا کون سا عمل سب سے زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا، اے مریم، جب میں جوان تھا تو اس وقت میری رہائش ایران میں تھی۔ لوگ مجھے بہت پسند کرتے تھے، سب کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کے گھر ہو جائے، لیکن میں سب کو انکار کر دیتا۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آ کر یوں کہنے لگی، میں تیری محبت میں بہت زیادہ بے قرار ہو گئی ہوں، میری رات کی نیندیں اور دن کا چین برباد ہو گیا ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں جو دلوں کو پھیرنے والا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی، وہ فلاں محلے میں درزی ہیں۔ میں نے اس کے والد کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً گاؤں کے معزز لوگوں کو بلا کر میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ جب میں دلہن کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میری نئی نویلی دلہن ایک آنکھ سے محروم، پاؤں سے لنگڑی اور انتہائی بد شکل تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو نے جو میرا مقدر بنایا، میں اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ جب میرے گھر والوں کو میری زوجہ کی کیفیت معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے خوب برا بھلا کہا۔ میں نے اپنی زوجہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کی جو اسے بری لگتی، بلکہ میں اس پر زیادہ مہربان ہو گیا اور اسے ضرورت کی ہر شے فراہم کرتا۔ میری محبت و شفقت کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ لمحہ بھر کے لیے مجھ سے جدائی برداشت نہ کرتی۔ اپنی اس مجبور و معذور بیوی کی خاطر میں نے دوستوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیا اور زیادہ وقت اسی کے پاس گزارنے لگا تاکہ اس بیچاری کا دل خوش رہے اور یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اس طرح میں نے اپنی زندگی کے 15 سال اس معذور بیوی کے ساتھ گزار دیے۔ بعض اوقات مجھے اتنی تکلیف ہوتی جیسے میں سلگتے انگاروں پر ڈال دیا گیا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی اس کیفیت کا اظہار اس پر نہ کیا، یہاں تک کہ 15 سال بعد وہ فوت ہو گئی۔ میری اس معذور بیوی کو مجھ سے جو محبت تھی اسے نبھانے اور اس کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی خاطر میں نے جو عمل کیا وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زوجہ کو اہمیت دیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیوی بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کے درمیان محبت و الفت بھرا بڑا پیارا رشتہ پیدا فرمایا ہے۔ بعض نادان اپنی بیوی کو گویا انسان نہیں سمجھتے۔ بیچاری شادی کے بعد شوہر کے گھر آتی ہے تو صبح و شام شوہر سمیت ساس نند کی خدمت
اور کئی گھریلو کام کاج کرنے کے بعد اگر کسی دن سر میں ہلکا سا درد ہو جائے یا تھکن کے باعث کچھ آرام کرنے بیٹھ جائے تو چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ڈھونگ کرتی ہے، اور معاذ اللہ اس معاملے میں غیبت، تہمت اور بہتان تک سے باز نہیں آتے۔ یقیناً دیگر انسانوں کی طرح بیوی بھی انسان ہے، یہ اللہ کی بندی نکاح کے بندھن سے وابستہ ہو کر شوہر کے پاس آئی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اس کے دکھ سکھ، خوشی غمی اور بیماری وغیرہ میں برابر کا شریک ہو۔ ویسے بھی بیوی کو شریک حیات یعنی زندگی کا ساتھی کہا جاتا ہے۔ اگر وہ شوہر کی شریک حیات ہے تو شوہر کو بھی اس کی زندگی کے ہر نرم گرم موڑ پر زندگی کا ساتھی بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، چاہے وہ ماں ہو یا بیوی، بیٹی ہو یا بہن۔ عورت کی عزت و احترام کا کوئی تصور نہ تھا۔ بیٹی ہوتی تو معاذ اللہ پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی، بیوی ہوتی تو گویا پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی۔ اللہ کریم کے فضل و احسان پہ قربان کہ اس نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین مذہب مہذب اسلام میں پیدا فرمایا، جو تمام دینی و دنیاوی اخلاق و آداب سے آراستہ ہے۔ اسلام وہ پیارا دین ہے جس نے انسان تو انسان، جانوروں تک کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور عورت کو حقیقی معنوں میں عزت اسلام ہی نے بخشی ہے۔ قرآن کریم نے عورت کے حقوق واضح ترین انداز میں بیان فرما کر دنیا بھر کی عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائی ہے۔ اسلام میں ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کی جو تعظیم و تکریم ہے وہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں۔ ایسے ہی اسلام بیوی، بہن اور بیٹی کو جو تحفظ عطا فرماتا ہے وہ دوسرے کسی دین میں نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اسلام اور اسلامی اصولوں کا پابند رکھے اور ایمان و عافیت کے ساتھ سبز سبز گنبد کے سائے میں شہادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام میں بیوی کے حقوق۔ مذہب مہذب اسلام نے بیوی کے حقوق بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق پارہ 4 سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں کچھ اس طرح فرمایا گیا، وعاشروہن بالمعروف، ترجمہ کنز ایمان، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بیویوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا اور تمام امور میں ان کے ساتھ انصاف کرنا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ اچھے برتاؤ کی ایک وضاحت یہ بھی کی گئی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو ان کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ قرآنی احکام کے مطابق بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی روشن مثال اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بڑا خلیق یعنی اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خلیق ہو کہ ان سے ہر وقت کام رہتا ہے۔ اجنبی لوگوں سے خلیق ہونا کمال نہیں کہ ان سے ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے۔ بہترین کون؟ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل تر مومن اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ میرات المناجیح میں ہے، خلق حسن یعنی اچھے اخلاق وہ عادت ہے
جس سے اللہ رسول بھی راضی رہیں اور مخلوق بھی۔ یہ ہے بہت مشکل، مگر جسے یہ نصیب ہو جائے اس کے دونوں جہاں سنبھل جاتے ہیں، کیونکہ بیوی صرف خاوند کی خاطر اپنے سارے میکے والوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ اگر خاوند بھی اس پر ظلم کرے تو وہ کس کی ہو کر رہے؟ کمزور پر مہربانی سنت الہیہ بھی ہے، سنت رسول بھی۔ 20 سال تک نابینا ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا۔ جب رخصتی کے دن قریب آئے تو اس عورت کو چیچک نکل آئی۔ چیچک ایک بیماری جس میں منہ پر دانے نکل آتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے اور انہیں یہ خوف ہو گیا کہ اب شوہر اسے ناپسند کرے گا، تو اس نیک شخص نے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ اسے آنکھ میں تکلیف ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں، حتیٰ کہ وہ عورت رخصت ہو کر ان کے پاس آ گئی اور لڑکی والوں کی پریشانی دور ہو گئی۔ وہ عورت اس نیک شخص کے نکاح میں 20 سال تک رہی، مگر وہ اسی طرح نابینا بنے رہے۔ جب اس خاتون کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ جب اس شخص سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اس عورت کے گھر والوں کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ پریشان و غمگین نہ ہوں۔ ان سے عرض کی گئی کہ حسن سلوک میں آپ اپنے بھائیوں پر سبقت لے گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عورت کے بارے میں اسلامی تعلیمات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ پاک کے نیک بندے اپنی شریک حیات یعنی بیوی کے سکھ دکھ میں برابر شریک ہوتے ہیں اور اس معاملے میں زمانے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے۔ آج کل بعض ادارے مختلف مقاصد کے پیش نظر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مگر خلوص نیت کے ساتھ قرآنی احکامات، اسلامی تعلیمات اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ عورت کے جس قدر حقوق اسلام نے بیان فرمائے ہیں، اس قدر پچھلے 1500 سال میں کسی نے نہیں کیے۔ یہاں تک کہ اسلام میں شوہر کے لیے بیوی کو پانی پلانے کا بھی ثواب بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی زوجہ کے پاس آیا، اسے پانی پلایا اور یہ حدیث پاک سنائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی رضا کے لیے تم جتنا بھی خرچ کرتے ہو اس کا اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کا بھی اجر ملے گا۔ اب جو مذہب مہذب زوجہ کو پانی پلانے کا بھی ثواب ارشاد فرمائے، وہ بیوی پر ظلم و ستم کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ آج بھی غیر مسلم معاشرے میں عورت کا حال بغور دیکھا جائے تو روح کانپ جائے۔ اگر دنیا میں عورت ذات اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی خواہ ہے تو اسے چاہیے کہ مکمل طور پر اسلام کے سائے میں آ جائے۔ انشاءاللہ الکریم دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنور جائے گی۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی دور اسلاف کی یاد تازہ کرنا چاہتی ہے۔ دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کے جام پلاتی ہے۔ بیمار زوجہ کی سالوں خدمت کا ایک تازہ ترین واقعہ پڑھیے، جس میں باوفا شوہر نے کئی سال اپنی زوجہ کی مالی، جانی اور وقت کی خدمت کی۔ جی ہاں، یہ جانشین امیر اہل سنت مولانا حاجی ابو اسید عبید رضا اتاری مدنی مد ظلہ العالی کی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ اور تقریباً 14 سالہ زندگی کا سفر ہے۔ جانشین امیر اہل سنت کا نکاح عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے حج کے بعد دنیا کے سب سے بڑے سنتوں بھرے بین الاقوامی اجتماع ملتان شریف میں 10 شعبان المعظم 1424 ہجری بمطابق 2005 سنہ عیسوی کو
جانشین امیر اہل سنت کا نکاح ہوا۔ تقریباً 1 سال 2 ماہ بعد جشن ولادت اعلی حضرت کے پرمسرت موقع پر 10 شوال المکرم 1425 ہجری کو تقریب رخصتی ہوئی۔ الحمدللہ الکریم شروع سے آخر تک سب تقریبات عین شریعت کے مطابق ہوئیں اور شادی کے بعد ہنسی خوشی زندگی کے دن گزرتے گئے۔ جانشین امیر اہل سنت ابو جان بن گئے۔ اللہ پاک نے 21 ربیع الاول 1428 ہجری بمطابق 10 اپریل 2007 کو گلشن عطار کو ایک مہکتی کلی بیٹی کی صورت میں عطا فرمائی اور یوں جانشین عطار والد بن گئے۔ بابرکت عورت، جس عورت کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے، جیسا کہ صحابی رسول حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلی بار بیٹی پیدا ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ بدشگونی جڑ سے کٹ جانی چاہیے کہ جن کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو تو وہ بچی کی ماں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، لڑکیوں کی پیدائش سے گھبرانا کافروں کا طریقہ ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ بیٹی پیدا ہونے پر گھبرانے کے بجائے اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور جس عورت کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو اسے منحوس سمجھنے کے بجائے مبارک سمجھیں۔ امیر اہل سنت کی خوشی۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامن برکاتہم العالیہ دادا بن گئے۔ دادا جان کی خوشی بھی دیدنی یعنی دیکھنے کے قابل تھی۔ پہلی پوتی کی آمد پر تقریب عقیقہ کا سلسلہ ماہ عبد القادر ربیع الاخر کی 5 تاریخ کو جانشین امیر علیہ سنت کے گھر پر ہوا۔ اللہ کریم خاندان عطار میں خوشیوں کی کثرت فرمائے اور خاندان عطار سدا سلامت رہے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امتحان کا آغاز 2008 سنی عیسوی جانشین امیر اہل سنت اور ان کی زوجہ جن کی کنیت ام اسید عطاریہ ہے کے لیے بہت بڑے امتحان کے آغاز کا سال ثابت ہوا۔ ایک طرف بیٹی پانی کی کمی کی وجہ سے اسپتال داخل ہو گئی تو دوسری طرف بچی کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ٹیسٹ کروایا تو رپورٹ درست آئی، مگر مرض میں فرق نہ آنے پر MRI کروایا تو عقیدت مند ڈاکٹر نے جانشین عطار کو فون کر کے روتے ہوئے مرض اور رپورٹ بیان کی، جو آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی جو اللہ پاک نے چاہا وہ ہوا۔ ڈاکٹروں کے پاس اس مرض کا علاج نہ تھا اور ان کا کہنا تھا یہ مرض ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا ہے۔ دنیا دعوت اسلامی کی عظیم شخصیت امیر اہل سنت کے بڑے صاحبزادے ہونے کی حیثیت سے ان کی تنظیمی مصروفیات و دیگر کئی علمی سرگرمیاں متاثر ہو گئی۔ الحمدللہ جانشین امیر علیہ سنت ان دنوں اپنے والد محترم کی خواہش پر درس نظامی کے بعد تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس کر رہے تھے۔ ایک طرف نومولود بچی کی پرورش، دوسری طرف اپنی دینی مصروفیات، گھر کے کام کاج اور اب یہ امتحان۔ کلاس فیلوز کا بیان۔ جانشین امیر علیہ سنت کے ایک ہم درجہ کلاس فیلو مدنی اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں اور 1-2 مزید اسلامی بھائی جانشین امیر علیہ سنت کے گھر مل کر اسباق پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ میں اسی سلسلے میں گھر پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں۔ چونکہ ہم 2-3 اسلامی بھائیوں کو بھی آپ نے اپنے گھر کی اس آزمائش کا کافی عرصے بعد بتایا تھا، اس لیے میں آگے بڑھ کر ان کے ساتھ گھر کے کام کاج کرنے لگا، لیکن میں بھی کتنا کرتا، بالآخر واپس آ گیا۔ پھر بعد میں وقتاً فوقتاً حاضر ہو کر گھر کے کچھ کام کر دیتا، لیکن جانشین حضور کی ہمت و حوصلے پر لاکھوں سلام کہ ان آزمائش کی گھڑیوں میں بھی آپ اپنی بیمار زوجہ کو
تقریباً پاکستان بھر میں علاج کے لیے لے جاتے رہے۔ لاکھوں روپے کا خرچ، دن رات کی مشقتیں، گویا مالی، جسمانی اور وقت کی بے شمار قربانیاں دیتے رہے۔ تربیت عطار پہ لاکھوں سلام۔ ان نامساعد حالات میں کئی جاننے والوں نے مشورے دیے کہ چونکہ اب ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تو ایسی صورت میں زندگی بھر رشتہ نبھانا ضروری تو نہیں، انہیں چھوڑ کر دوسری شادی کی صورت بنا لی جائے۔ لیکن جیسے بڑوں کے کام بڑے ہوتے ہیں ایسے ہی بڑوں کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر خدا نہ خواستہ میں کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا تو یقیناً میں یہی چاہتا کہ میری خدمت ہو۔ اب یہ بیمار ہوئی ہیں تو میں بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا اور مجھ سے جہاں تک ہو سکا علاج و خدمت کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ یہ اللہ کی بندی میرے ماتحت ہے، میں اس کی خدمت کروں گا تو شاید اس کی خدمت کے سبب میری بے حساب مغفرت ہو جائے۔ اے جانشین امیر اہل سنت تو سدا رہے سلامت، اے جانشین امیر اہل سنت تجھ پہ ہو رب کی رحمت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زوجہ کی شوہر سے ہمدردی۔ چونکہ ام اسید عطاریہ کی طبیعت ایسی نہ تھی کہ گھر کے کام کاج، پکانے دھونے کے کام کر سکے، لہذا جب وہ اپنے سعادت مند شوہر کو اپنی خدمت اور دیگر آزمائشوں میں دیکھتی تو چند بار کہا کہ میں اب ٹھیک ہونے والی نہیں، آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ کر کہیں اور شادی کر لیں تاکہ آپ اپنی زندگی پرسکون گزار سکیں۔ مگر باوفا شوہر کا یہی کہنا تھا کہ وفا یہ نہیں کہ آپ پر ایسا وقت آیا ہے تو میں آپ کو چھوڑ دوں، میں آپ کو اس کیفیت میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ام اسید ہی نے آپ کے لیے دوسرا رشتہ دیکھا اور خاندانی حالات و معاملات کے پیش نظر پہلی اور دوسری زوجہ کے خاندان والوں کی باہمی رضامندی سے آپ کی ایک اور شادی ہو گئی۔ اللہ پاک نے آپ کو زوجہ جن کی کنیت ام جنید ہے سے تاحال 22 محرم الحرام 22 محرم الحرام 1444 3 اولادوں یعنی ایک بیٹی اور 2 بیٹوں سے نوازا۔ نماز سے محبت۔ ام اسید عطاریہ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھ لیتی ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کی زوجہ کا بیان ہے کہ مجھے ام اسید نے کہا میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو نماز پڑھ لیا کریں۔ باوضو رہنے کا جذبہ۔ ام اسید عطاریہ کے مرض کی مدت کم و بیش 14 سال ہے۔ وہ اس میں بھی پاکی و طہارت کا خاص اہتمام رکھتی اور اکثر باوضو رہتی۔ جب طبیعت زیادہ خراب رہنے کے سبب وضو کرنے میں دشواری ہونے لگی تو ظہر کے بعد حتی الامکان کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتی تاکہ وضو نہ ٹوٹے، پھر نماز عشاء کے بعد کھانا وغیرہ کھاتی۔ رمضان المبارک کے روزے اور اعتکاف۔ ام اسید عطاریہ کو رمضان المبارک کے روزوں سے خاص لگاؤ تھا۔ علاج کے لیے سفر کی حالت میں بھی روزہ نہ چھوڑتی بلکہ بڑے دنوں 12 ربیع الاول شریف، عاشورہ، 27 رجب المرجب، 15 شعبان المعظم وغیرہ کے روزے بھی رکھتی ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ان کی والدہ کی عمر تقریباً 72 سال ہے۔ 70 سال میں ان کی والدہ نے کبھی رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل نہیں کی۔ خوش قسمتی سے انہیں ام اسید عطاریہ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، جس کی برکت سے پچھلے 2 سال سے مسلسل رمضان المبارک میں پورے مہینے کے اعتکاف کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الکریم۔ شفا یابی کا سوال۔ صاحبزادہ عطار یہ سوچ کر امیر اہل سنت سے بار بار اپنی زوجہ کی طبیعت کا تذکرہ نہ فرماتے کہ کہیں ان کے دینی کاموں کی رفتار میں فرق نہ آئے، نیز اس میں یہ اچھی نیت بھی ہوتی کہ والد محترم پریشان نہ ہوں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ جانشین امیر اہل سنت کی مدنی سوچ 100 کروڑ مرحبا۔
آپ حتی الامکان مریضہ کی والدہ کو بھی طبیعت وغیرہ کی کیفیت نہ بتاتے کہ ان کے صدمے میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بارہا اپنی زوجہ کی شفا یابی کی دعا کی اور ہمیشہ یہی دعا کی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، اور اگر ان کی قسمت میں تندرستی نہیں تو مرض اس سے زیادہ نہ بڑھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بارہا اپنے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، دوستوں رشتہ داروں وغیرہ کو بتا کر ان کی مدد کی طلب میں رہتے ہیں، مگر مسبب الاسباب یعنی اسباب پیدا فرمانے والا اللہ پاک جو ہمارا مالک حقیقی ہے اور جو واقعی مسائل کو حل کر سکتا ہے، اس کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے۔ پریشانی ظاہری طور پر دور ہو یا نہ ہو، البتہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ام اسید کی چند عادات۔ جانشین امیر اہل سنت فرماتے ہیں بارہا ام اسید مجھے توبہ کروانے کا کہتی رہتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں یہ غریبوں کا خیال رکھتی ہیں، گھر کا کام کرنے والی ماسی سے بھی حسن سلوک کرتی، ان کے ہاتھ میں رقم نہیں ٹھہرتی تھی، کوئی آ کر اپنا دکھ بیان کرتا تو آپ رقم اسے دے دیتی ہیں۔ آپ نعتیں بہت شوق سے سنتی تھیں، اکثر مدنی چینل دیکھتی رہتی ہیں۔ 2010 میں سفر مدینہ کے لیے کوشش کی گئی مگر حاضری سے محرومی رہی۔ امیر اہل سنت سے محبت کا انداز۔ ام اسید عطاریہ امیر اہل سنت سے بے حد عقیدت و محبت رکھتی تھیں، انہیں اکثر امیر اہل سنت کے گھر میں تشریف آوری کا انتظار رہتا۔ بیماری سے قبل جب آپ خود کھانا پکاتی تھیں تو امیر اہل سنت کی استعمالی ہڈیاں وغیرہ پھینکتی نہیں تھیں۔ 2 شادیاں کرنے والوں کو نصیحت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں 2 بیویوں کو شرعی احکام کے عین مطابق رکھنا آسان نہیں ہے۔ بار شریعت جلد 2 صفحہ 95 پر ہے، جس کی 2 یا 3 یا 4 عورتیں ہوں اس پر عدل یعنی انصاف فرض ہے، یعنی جو چیزیں اختیاری ہوں ان میں سب عورتوں کا یکساں یعنی ایک جیسا لحاظ کرے، یعنی ہر ایک کو اس کا پورا حق دے۔ پوشاک یعنی لباس، نان نفقہ اور رہنے سہنے میں سب کے حقوق پورے ادا کرے۔ 2 بیویوں کے حقوق۔ مفتی محمد ہاشم عطاری متظلہ العالی جو جانشین امیر اہل سنت کے استاد بھی ہیں، فرماتے ہیں صاحبزادہ عطار زوجین کے حقوق کے متعلق شرعی مسائل کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ایسی چیز جو دوسری زوجہ کو دی اور پہلی زوجہ کے کام کی نہیں، مثلا موبائل، تو چونکہ شرعی اعتبار سے عدل یعنی انصاف ضروری ہے، لہذا شرعی رہنمائی لے کر موبائل کی رقم پہلی زوجہ کے ولی کو دیتے ہیں۔ زوجہ کا ولی اس کا بیٹا ہے، اگر وہ نہ ہو تو اس کا والد، اور وہ نہ ہو تو پھر اس کا بھائی ہوتا ہے۔ چونکہ ام اسید عطاریہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور نہ والد زندہ تھے، اس لیے وہ رقم آپ ان کے بھائی کو عطا کر دیتے ہیں کہ وہ رقم ضرورت پڑنے پر ان پر خرچ کی جائے۔ قدم بقدم شرعی رہنمائی لیتے رہنا اور عین شریعت کے مطابق تمام کام کرنا جانشین امیر علیہ سنت کا اہم وصف ہے۔ آخری وقت بھی عورتوں سے حسن سلوک کی وصیت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری وصال شریف کے وقت فرمایا، نماز نماز اور وہ تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہوئے انہیں وہ تکلیف نہ دو جس کے برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ عورتوں کے متعلق اللہ پاک سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے ہاتھوں میں قید ہے، یعنی وہ ایسی قیدی ہیں جنہیں تم نے اللہ پاک کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے، نمبر 1 جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ نمبر 2 جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 3 جو اپنی بیوی کی تند مزاجی اور بد اخلاقی پر صبر کرے۔ نمبر 4 جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برابر کا شریک سمجھے۔
نمبر 5، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بیجا زیادتی نہ کرے۔ نمبر 6، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں، رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے۔ نمبر 7، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے۔ مرض کی شدت کے ایام، رجب المرجب 1441 1441 ہجری بمطابق 2019 عیسوی میں ام اسید عطاریہ کے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ شعبان المعظم اور رمضان المبارک میں طبیعت اور زیادہ ناساز ہو گئی اور شوال کے مہینے میں مرض شدت اختیار کر گیا۔ جانشین امیر اہل سنت نے آپ کے علاج اور خدمت میں بڑی کوششیں کی، یہاں تک کہ آپ کی زوجہ کہتی تھیں کہ میرے شوہر نے میرے والد کی کمی پوری کی ہے۔ آخری گھڑیاں، ام اسید عطاریہ حیدرآباد کے اسپتال میں داخل تھیں اور آخر وقت میں مرض کے ساتھ ساتھ کورونا بھی ہو گیا۔ 2019 سے 2022 کا سفر ان کے لیے سخت آزمائش کا معاملہ رہا۔ 5 محرم الحرام 1444 بمطابق 5 اگست 2022 جمعۃ المبارک کی صبح جانشین عطار ضروری کام کے سلسلے میں پنجاب سے واپس آ رہے تھے۔ ام اسید عطاریہ کے بھائی عبد الوحید عطاری نے فون کیا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے، اب جلد تشریف لے آئیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عین وفات سے تقریباً 10-15 منٹ قبل جانشین امیر اہل سنت اپنی صاحبزادی کے ساتھ مرحومہ کے پاس پہنچے۔ مرحومہ نے بیٹی اور شوہر سے ملاقات کے تھوڑی ہی دیر بعد کورونا کے سبب دم توڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رہے، کورونا سے فوت ہونے والے کو علماء کرام شہید کہتے ہیں۔ مرحومہ کا انتقال جمعۃ المبارک کے دن ہوا۔ اس دن فوت ہونے والے کی بھی کیا خوب فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن مرنے کی فضیلت، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن انتقال کرے اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جاتا ہے اور وہ امتحان قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ انتقال کر جائے وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا اور بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وفات پر خوف خدا، رکن شورا حاجی اظہر عطاری کا بیان ہے کہ ام اسید عطاریہ کے انتقال پر جب میں نے جانشین عطار سے تعزیت کے لیے فون کیا تو دوران کال جانشین عطار رو کر فرمانے لگے، مجھے خوف ہے کہ مجھ سے ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ ام جنید عطاریہ کا بیان، عام طور پر جس کی 2 بیویاں ہوں تو آپس میں دونوں کا ہم آہنگ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کریم خاندان عطار پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے۔ جب ام اسید عطاریہ کا انتقال ہوا تو جانشین عطار کی دوسری زوجہ ام جنید عطاریہ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے تعزیت کرتے ہوئے کچھ اس طرح بیان دیا، ما شاء اللہ الکریم۔ غسل کے بعد ام اسید عطاریہ کا چہرہ خود ہی قبلہ رخ ہو گیا اور چہرے پر بہت نور تھا۔ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں نماز جمعہ کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مرحومہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے کو کندھا بھی دیا۔ تدفین کے بعد بارش کی پھوار، نماز عصر کے فوراً بعد ام اسید عطاریہ کی تدفین صحرائے مدینہ نزد کراچی ٹول پلازا میں ہوئی۔ تدفین کے وقت اراکین شورا، ذمہ داران دعوت اسلامی، مرحومہ کے رشتہ دار اور دیگر کئی عاشقان رسول موجود تھے۔ مرحومہ کے بھائی نے انہیں قبر میں اتارا۔ رکن شورا ابو ماجد محمد شاہد عطاری اور کئی عاشقان رسول کا بیان ہے کہ جب تدفین کے بعد رکن شورا حاجی امین عطاری دعا کروا رہے تھے تو اچانک ہلکی سی بارش شروع ہو گئی۔ اللہ پاک
مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کی قبر روشن فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفی، میری شب تار دن بنا دے اے شمع جمال مصطفی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دفن کرنے میں بارش ہونا نیک فعل ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تدفین کے فوراً بعد بارش رحمت فعل حسن یعنی اچھا شگون ہے، خصوصاً اگر خلاف عادت ہو۔ فاتحہ خوانی۔ مرحومہ کے ایثار ثواب کے لیے اسلامی بہنوں میں 6 محرم الحرام 1444 ہجری ہفتے کے دن دوپہر 4 سے 6 اور 7 محرم الحرام 1444 ہجری اسلامی بھائیوں میں اتوار کو عصر تا مغرب فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوا۔ بے شمار عاشقان رسول نے ام اسید طاریہ کو اپنی مختلف نیکیوں کا ایصال ثواب کیا۔ اس کی کچھ تفصیل سماعت فرمائیے، سنیے۔ امیر اہل سنت کی بہو ام اسید طاریہ کے لیے ایصال ثواب 7 اگست 2022 7 اگست 2022۔ قرآن کریم 87,584، مختلف پارے 1,02,364، سورہ یاسین 10,16,728، سورہ ملک 9,18,046، کلمہ طیبہ 7,11,28,714، درود پاک 1,02,28,45,31,141، 1,02,28,45,31,141، آیت کریمہ 87,26,107، مختلف اذکار 3,77,02,196، نفلی روزے 18,596، درود تاج 5,74,001، استغفار 2,24,34,902، مدنی قافلے کا ثواب 858، عمرے کا ثواب 66۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ والد محترم کے دلی جذبات۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے محرم الحرام کے 2 مدنی مذاکروں میں اپنے صاحبزادے حاجی عبید رضا عطاری مدظلہ العالی کے بارے میں بڑے اچھے جذبات کا اظہار فرمایا۔ اسے اپنے انداز میں خلاصتاً پیش کرتا ہوں۔ سکھ کے ساتھی تو بہت ہوتے ہیں مگر دکھ کا ساتھی کوئی کوئی ہوتا ہے، اور میرا بیٹا دکھ کا ساتھی ہے۔ برسا برس بیماری کی کیفیت میں اپنی زوجہ کو سنبھالے رکھنا اور علاج کے لیے مختلف مقامات پر لے جانا بڑا متاثر کن کارنامہ ہے۔ ان کا علاج کروانے میں میرے بیٹے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور میں نے کبھی ان کو اس بارے میں گلا شکوہ کرتے نہیں سنا۔ اللہ پاک انہیں ایسا ہی رکھے۔ جانشینی ملی تجھ کو عطار کی، واہ قسمت تیری اے عبید رضا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جانشین عطار بحیثیت ماموں۔ کچھ عرصے پہلے جانشین امیر سنت کی بھانجی کی طبیعت کافی ناساز تھی اور وہ حیدرآباد کے ایک اسپتال میں داخل تھی۔ آپ اپنے بچوں اور ام جنید عطاریہ کے ساتھ بھانجی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور علاج کے معاملے میں کافی تعاون فرمایا، جس پر آپ کی بھانجی نے کچھ اس انداز میں اپنے نانا جان
امیر اہل سنت کی خدمت میں پیغام بھیجا۔ ماموں اور ام جنید خاص مجھے دیکھنے سفر کر کے آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ماموں بے شمار خصوصیات کے مالک، انتہائی نرم دل، شفیق اور معاملات میں حیران کر دینے والے ہیں۔ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں کہ ہمارے دل سے ان کے لیے بہت دعائیں نکلتی ہیں۔ آپ ہیرا ہیں، اللہ پاک اس ہیرے کو مانند آفتاب چمکتا رکھے، انہیں کوئی آنچ نہ آئے، ان کی ہر قدم حفاظت فرمائے۔ ماموں نے ہر رشتے کا حق ادا کر دیا، اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک ان کا باوفا رکھے۔ تحریر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ چہلم، میری پیاری بہو حافظہ ام اسید کا چہلم 16 صفر شریف 1444 14 ستمبر 2022 بروز منگل ہے۔ کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ کر، جتنا ہو سکے پڑھ کر، یا عمر بھر کی نیکیوں کا ایصال ثواب کر کے ثواب دارین کے حقدار بنیے۔